بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 30 جنوری 2024 کا جو آج کا دن ہے وہ موسم کے اعتبار سے تو ٹھنڈا ہے اور کوئی باران رحمت کے آثار اب راولپنڈی اسلام آباد میں نظر آ رہے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن جتنی ٹھنڈک آج کے دن میں موسم کے اندر ہے اتنی ہی گرمی آج کے دن میں خبروں کی وجہ سے ہے، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ آج ایک ہی دن میں دوسری مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور ظاہر ہے اب سب لوگوں کو یہ پتہ ہے، آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھ لیا کہ اب دوبارہ ایک ہی دن میں اس دوسرے ویلاگ کا مقصد وہی گرما گرم خبر ہے کہ سائفر کیس کے اندر بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اور ابھی تک جو خبریں یہ کیس جو ہے وہ رات تک چل رہا تھا۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ رات 12-1 بجے تک بھی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ کیس چل رہا تھا، بلکہ وہ میڈیا پرسنز کے جو اس کو کور کر رہے تھے، غالباً وہ 3 لوگ تھے میڈیا کے نمائندے، وہ جیل سے باہر نہیں آئے تھے۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ 9 مئی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا لیٹ اناؤنس اس وجہ سے کیا گیا تاکہ جج صاحب جو ہیں وہ بحفاظت اپنے گھر تشریف لے جائیں اور دیگر جو بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان سے نمٹ لیا جائے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں جن پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ چونکہ یہ سنگین غداری کا کیس تھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیس تھا، سائفر کیس جو تھا، تو اس کے اندر سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ اور یہ سب سے زیادہ اس بات کا پرچار جس نے کیا وہ عمران خان کی اپنی سگی بہن تھی۔ وہ اب کوڈیالہ جیل کے باہر میرے بھائی کو سزائے موت، میرے بھائی کو سزائے موت، میرے بھائی کو سزائے موت ہو جائے گی، موت 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 کا لفظ وہ استعمال کرتی نظر آئیں، جبکہ ہم جب بھی یہ بات کرتے تھے تو ہم اس کے ساتھ خدا نخواستہ کا لفظ لگاتے تھے، کیونکہ دیکھیں ایک اصولی موقف یہ ہے کہ بہرحال وہ تمام لوگ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب فوج کی گود میں بیٹھ کے آئے ہیں، لیکن بہرحال وہ پاکستان کے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے عوام الناس کا، اس کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اس بات کو کرنا چاہیے، یہ بات سچ ہے۔ تو ان کو پھر سزائے موت دینا، ہم پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سزائے موت کو آج تک بھگت رہے ہیں۔ وہ تو ایک لیڈر تھے، لیکن اب جو پیچھے جو کچھ رہ گیا ہے، جو زرداریت پیپلز پارٹی کے اوپر حاوی ہو چکی ہے، انہوں نے آج بھی اس بھٹو کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ جن کی اب ظاہر ہے 50 سال کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ بہرحال اب بہت سے پہلو ہیں جی اس کے۔ ایک تو سزائے موت کا اس میں آپشن تھا، دوسرا اس کے اندر عمر قید کا آپشن تھا، اور پھر تیسرا کم از کم 12 سال قید کی سزا تھی، لیکن یہ تینوں سزائیں نہیں ہوئیں۔ اس کی ڈیٹیل آپ مختلف جگہوں پہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے آگے جو ہے ان کی اجرا مکمل کر لی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب روسٹرم پہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا جو کہ جیل میں قید ہونے سے قبل وہ ہر دوسرے دن اپنے قوم سے خطاب میں فرماتے تھے، اور وہ یہی فرماتے تھے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اس کے اندر ڈونلڈ لو شامل ہے، اس کے اندر جنرل باجوہ شامل ہے، اس کے اندر فلاں شامل ہے فلاں، میرا تو کوئی قصور نہیں، اور وہ سائفر نہیں تھا، اور یہ وہ۔ اب انہوں نے ایڈیشنل رات کو ایک بات یہ کی کہ میرے سارے دور اقتدار کے اندر یہ ایک واحد سائفر والا واقعہ ہی تھا جو گم ہوا، جس پہ جج صاحب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور یوں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ اب بنیادی طور پہ آپ سے اسی کیس اور اس سزا کے دیگر پہلوؤں کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، بغیر کسی لگی لپٹی کے، کہ یہ فیصلہ بھی بالکل اسی فیصلے کی طرح کالعدم قرار دے دیا جائے گا جیسے عمران صاحب اپنے پہلی ایک سزا کے فیصلے کے اندر، وہ سزا بھی آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کی جانب سے کالعدم قرار دے دی جا چکی ہے، اور اس کی وجہ عدالتوں کے اندر موجود وہ سہولت کار ہیں کہ جن کا جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی طرف ہے۔ اور جب عدالتی جو عہدیدار ہیں، جو عہدیدار کیا اسے کہنا چاہیے جی، عہدیداران جو ہیں عدالتی، وہ جب جانبدار ہو جاتے ہیں تو پھر فیصلہ کیونکہ دیکھیں قانون جو ہے وہ جذبات کو نہیں دیکھتا۔ میں پہلے بھی اس بات کی مثال 1-2 مرتبہ آپ سے دے چکا ہوں کہ اگر ایک شخص نے قتل کر دیا اور قتل اس نے ناحق کیا، لیکن وہ جو قاتل ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اور ان بچوں کا اپنے اس باپ کے علاوہ دنیا میں دوسرا کوئی نہیں، وہ واحد کمائی کا ذریعہ ہیں، اور وہ شیرخوار بچہ بھی اس میں ایک شامل ہے۔ اور آپ کو بظاہر جذباتیت میں یہ نظر آتا ہے کہ یار اگر اب اس قاتل کو سزائے موت دے دی گئی تو یہ بچے جو ہیں وہ بھی جیتے جی مر جائیں گے، بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ تو اس بنیاد پہ اس قتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قانون جو سزا قاتل کو دیتا ہے اس کے مطابق اس کو پھانسی دی جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کے کیس میں جب سے عمران خان صاحب کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا، وہاں جذبات کا بہت زیادہ استعمال ہوا، اور پھر جذبات میں بھی مذہبی جذبات کا آپ نے بہت زیادہ استعمال دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات کو لگانا، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کہنا، پھر اللہ الحق ہے کا کہنا، عمران خان صاحب کو مسلح پہ بیٹھا ہوا دکھانا، ان کا ہاتھ میں تسبیح گھمانا، اور پھر مختلف زاویوں سے جذبات کو بہت زیادہ انہینس کرنا۔ وہ جو پروپیگنڈا ٹیمیں ہیں، وہ جو ففتھ جنریشن واریئرز ہیں، وہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ سزا جو ہے یہ تو کالعدم ہو جائے گی، اور پھر یہ معاملہ آپ کو مزید گھمبیر، مطلب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کی سزا کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی اب 10 سال جیل سے باہر نہیں آ سکتے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اب یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ اب یہ فیصلہ بھی کالعدم قرار ہوگا، لیکن یہ تماشا آپ کو عدالتوں میں لگا ہوا نظر آئے گا۔ اب اگلے کتنے سال نظر آتا ہے، اگلی حکومت کے بعد وہ کتنا چلتا ہے، اس کے بارے میں کم از کم میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ منوان عمل جو اس سزا کے اوپر ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ آگے جائے گی۔ اب اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو سب سے بڑا جو کردار تھا وہ گزشتہ ان ججز کا تھا جو کچھ تو ریٹائر ہو گئے، کچھ دم دبا کے بھاگ گئے۔ یعنی آپ نے دیکھا، آپ نے سپریم کورٹ کے ججوں کو عمران خان صاحب کے لیے مرسیڈیز بھیجتے ہوئے دیکھا، آپ نے گڈ ٹو سی یو کہتے ہوئے دیکھا، آپ نے ریسٹ ہاؤسز میں بھیجتے ہوئے، وہاں رات گزارتے ہوئے، وہاں کھانے لے کے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن معاملے کو لٹکایا عمر عطا بندیال سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اب اگر سابق چیف جسٹس آف پاکستان ان چیزوں میں اپنی ٹانگ نہ اڑاتے اور عمران صاحب کو اس زمانے میں سزا ہو جاتی جب عمران خان صاحب کے چاہنے والے مریدین جج جو کہ خان صاحب کو مرشد کہہ کے پکارتے ہیں وہ ان عدالتوں کے اندر موجود تھے، تو پھر لا محالہ وہ جو اپیل ہونی تھی وہ اپیل سپریم کورٹ میں آنی تھی، اور سپریم کورٹ کے اندر چونکہ وہ محبین بیٹھے ہوئے انہیں تھے، جن میں ٹرکوں والا مظاہر نقوی تھا، جن میں اعجاز الاحسن تھا، جن میں عمر عطا بندیال وغیرہ 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 تھے، تو انہوں نے فوراً اس کو کالعدم قرار دینا تھا، معافی کی اپیل بھی ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے ڈبل گیم کی۔ انہوں نے عمران خان کو بھی لارا لگائے رکھا، انہوں نے عمران خان کو گاڑیاں بھی بھجواتے رہے، عمران خان کو ریسٹ ہاؤسز کی سیریں بھی کرواتے رہے، اور یوتھیے جو تھے وہ بھی ناچتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یوتھیے جو ہیں وہ انہی ججز کی تصویروں پہ لندن کے اندر جوتے برساتے رہے، اور بعد میں ان کے اپنے اس ٹرک کی وجہ سے انہیں اپنا ماں باپ مانتے رہے، اپنا مائی باپ مانتے رہے، اور وہ جج تو اپنا اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے۔ عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے، باقی دو جو ہیں وہ بھاگ گئے، استعفے دے کے نکل گئے۔ اب صورتحال بڑی مختلف ہے، یعنی یہ فیصلہ کالعدم قرار اگر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ بات آگے بڑھتی 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 جب سپریم کورٹ تک پہنچے گی تو وہاں اب نہ عمر عطا بندیال ہے، نہ اعجاز الاحسن ہے، نہ مظاہر نقوی ہے، اور جو دو چار اس مائنڈ کے ہیں وہ اب اتنی پاور میں نہیں جتنی پاور میں اب آئین پسند ججز وہاں پہ موجود ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ آج ایک اور بات بھی ہوئی، اس کیس کو، سائفر کیس کو بڑا لٹکایا گیا تھا اور اس کو طول دینے کی بڑی کوشش کی گئی، کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں یہ چلا جاتا تھا، پھر آپ نے اینڈ پہ یہ بھی دیکھا کہ اسی کے اندر وکلاء کو بار بار تبدیل کیا گیا، پھر آخر میں جب وکلاء آتے ہی نہیں تھے، پیش نہیں ہوتے تھے، پھر اسٹیٹ کونسل جج صاحب کی جانب سے مقرر کیے گئے، یعنی حکومتی وکیل مقرر کیے گئے، اور پھر فائنلی اس کو، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ بڑی عجلت میں سنایا گیا ہے، بڑی تیزی سے اور بڑی جلدی سے عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دو مزید کیسز، ایک تو توشہ خانہ کا کیس، اور دوسرا 190 ملین پاؤنڈ والی جو بہت بڑی جو رقم لوٹی گئی اس کا جو کیس ہے، اس کا جیل ٹرائل روکنے کی استدعا کی گئی تھی عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، کہ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کا جو کیس ہے اس کا جیل ٹرائل روک دیا جائے۔ لیکن ابھی ابھی یہ خبر آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔
اب اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ چونکہ توشہ خانہ کا کیس میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بالکل اب کنارے لگ گیا ہے، اور اب اس میں بھی خان صاحب کو بس سزا ہوا ہی چاہتی ہے۔ اب آپ کو یہ لگے گا کہ عدالتوں سے وہ ریلیف جو بندیال کے دور میں، جو ثاقب ناصور کے دور میں، جو گلزاری لال کے دور میں، جو کھوسا صاحب کے دور میں، جو عظمت سعید کے دور میں ملا کرتا تھا، جو ٹرکوں والے مظاہر نقوی سے ملا کرتا تھا، جو اعجاز الاحسن سے ملا کرتا تھا، وہ اب ملے گا نہیں۔ سزا معطل ہو جائے گی، لیکن سزا پھر مل جائے گی، پھر ہو جائے گی، پھر معطل ہو جائے گی، لیکن آخر کار چونکہ مقتدرہ کا، طاقتوروں کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ بہرحال نو معافی۔ کسی کو بے شک یہ برا لگے، لیکن ہمارا کام ہے جی خبر دینا۔ خبر یہی ہے کہ نو معافی، یہ سزا معطل ہوگی لیکن عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ پھر یہ عدالتوں میں آگے جانا، پیچھے آنا، اور یہ وہ سارا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب مجھے یاد آ رہی ہے جی ایک تصویر، اور یہ وہ تصویر ہے وہ جو کہتے ہیں نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، کہ جب نواز شریف کو 3 مقدمات میں سزا ہوئی تھی، اور بالکل ایسے ہی جذبات نون لیگیوں کے تھے جیسے آج پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے ہیں، تو اس وقت عمران خان صاحب آپ کو ایک تصویر میں مٹھائی کا ٹوکرا اٹھائے، مٹھائی کے وہ دانے عارف علوی کے منہ میں ڈالتے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہاں اعجاز چودھری بھی تھے، وہاں فیصل جاوید خان بھی تھے، اور باقاعدہ مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ ہماری 75 سالہ تاریخ میں سیاستدانوں کو لٹکانے، ان کو سزا دے، ان پہ مٹھائیاں بانٹنے، اور اس کے بعد پھر لوٹا ہو جانے کے یہی منظر ہیں، اور یہ بڑے سیاہ منظر ہیں۔ میں آپ کو بابر اعوان کی مثال دینا چاہوں گا۔ بابر اعوان وہ شخص ہے کہ جس نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ مٹھائی بانٹی تھی، اور پھر وہی بابر اعوان جو ہے وہ آپ کو زرداری کے دور حکومت میں اسی پیپلز پارٹی کا وزیر بن کے جی اے بھٹو کے نعرے لگاتا ہوا نظر آیا۔ اور بابر اعوان وہی شخص ہے کہ عمران خان کی ناجائز اولاد پیریان خان جو ہے، جو بغیر شادی کے سیتا وائٹ سے پیدا ہوئی تھی، اس کا کیس امریکہ اور ان ممالک سے، یورپ سے پاکستان لے کے آیا تھا۔ بابر اعوان اس کیس کو لے کے آیا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی یہ عمران خان ہی کی ناجائز اولاد ہے۔ لیکن بعد میں بابر اعوان اسی عمران خان کے دور حکومت میں بھی وزیر رہا۔ تو مٹھائی کل جو بانٹنے والے تھے، آج ان کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب تک پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خاص طور پہ یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کی جانب سے لیڈرشپ کی حد تک، میں خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا، میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تو عمران خان یعنی کہ سابقہ وزیر اعظم اور عارف علوی یعنی موجودہ صدر پاکستان، انہوں نے مٹھائی کھائی تھی، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی تھی، شادیانے بجائے تھے، ناچے تھے، گائے تھے۔ وہ سارے جو آج اڈیالہ جیل میں، فواد چودھری آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا کردار کیا تھا، پرویز الہی نے کیا کیا تھا، خود شاہ محمود قریشی نے کیا کیا تھا۔ تو ورکرز اگر کریں گے تو وہ علیحدہ بات ہے، اگر کل کو لیڈرشپ بھی کرتی ہے تو ظاہر میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اب تک ایسی کوئی مذموم حرکت یا کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی گئی کہ اب عمران خان کے کنوکٹڈ ہونے پر، سزا یافتہ ہونے پر مٹھائی بانٹی گئی ہو۔ تو یہ دنوں کا پھیر ہے، یہ وہ دنوں کا پھیر ہے جو اس طرح کر کے گھڑی کی سوئیوں کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کے اوپر مشکل وقت ہے، اور یہ مشکل ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہم پچھلے کافی پروگراموں سے اب لوگ جو ہیں وہ ہم سے پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی نجومی ہے، آپ تو بکواس کرتے ہیں، آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کو سزا ہوگی اور یہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ تو ایز آف ناؤ خبر یہی ہے کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اور یہ آئندہ نہیں آئیں گے، اور ان کو قرار واقعی سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، پچھلے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا، اور آپ اس کا ٹائٹل نکال کے دیکھ لیں کہ میں نے کہا تھا کہ اب خرابی کی جانب سفر شروع ہے اور اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اور اس دوران ہی یہ فیصلہ، جب میں اس پروگرام کی ایڈیٹنگ ہو رہی تھی تو یہ فیصلہ تو شاید رات کو ہی ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اس فیصلے کو آج اناؤنس کر دیا گیا۔ اب آپ کو ایک بڑے سنجیدہ مسئلہ تو نہیں کہہ سکتے، ایک حقیقت کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑے ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا۔ 9 مئی کو عمران صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی پسندیدہ عدالتیں موجود تھیں۔ اس وقت عمر عطا بندیال کا دور تھا،
اس وقت اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا، اس وقت ٹرکوں والا مظاہر نقوی سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا، جو کہ عمران خان کے پاؤں چاٹنے والے تھے، پاؤں دھو کے پینے والے تھے۔ اور عمران خان صاحب کو جب وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ جناب اب کچھ بھی نہیں ہونا، آگے تو ان کے اپنے بغل بچے جو ہیں وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے، تو وہ تو ان کو بڑی عزت کے ساتھ یہاں سے لے جائیں گے اور وہ جیل میں تو نہیں جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کو وہاں پہ بطور مجرم گرفتار نہیں کیا گیا تھا، بطور ملزم گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ کسی بھی سیاستدان کے لیے بڑی عام سی بات ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو اتنا پروپیگنڈا اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا، اور خود عمران صاحب نے اپنی گرفتاری، ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے ایسی ویڈیوز ریلیز کر دی ہوئی تھیں کہ جس کی بنیاد پہ پھر 9 مئی ہوا۔ اور 9 مئی میں کیا ہوا میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی کو ریاست کے خلاف اس سیاسی جماعت نے پاکستان کی عوام کو اکسا کر ایک مخصوص جتھے کو سامنے لا کر تو یہ ریاست پہ چڑھ دوڑے، اور آج وہ اسی کا بویا کاٹ رہے ہیں، اسی کا بویا کاٹ رہے ہیں۔ جبکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد عمران صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر تھے، اور آپ نے پھر یہ دیکھا کہ 9 مئی کی پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر وہ لوگ جو پہلے جنرل عاصم منیر کو للکار رہے تھے، اور پہلے جو اسٹیٹ کو گالیاں دے رہے تھے، اور جو فوجیوں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے برسا رہے تھے، ان کو اپنے کان پکڑ کے بیٹھ کے نکالتے ہوئے، توبہ طائب ہوتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ نے ان کو انڈر گراؤنڈ جاتے دیکھا، اور آج تک کئی لوگ جو ہیں اتنے بہادر ہیں، اتنے ٹکر کے لوگ ہیں کہ باہر ہی نہیں آئے۔ تو جو ٹکر کے لوگ باہر آئے، ان ٹکر کے لوگوں کو پھر آپ نے پارٹی کو چھوڑتے دیکھا، اور فاروق حبیب جیسے لوگوں کو اپنے پارٹی کو گالیاں دیتے دیکھا، پھر ان کو روتے چلاتے دیکھا، آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا، اور پھر آپ نے تحریک انصاف کے اندر سے استحکام پاکستان پارٹی کو جنم لیتے ہوئے دیکھا، اور یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ جبکہ عمران خان صاحب اس وقت تک باہر آ چکے تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو اون کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ ماؤں اور باپوں کے بچے جو کہ ان کے ورگلانے کی وجہ سے 9 مئی کر بیٹھے تھے، ان کو اون نہیں کیا، بلکہ عمران خان صاحب نے بڑی ڈھٹائی سے کیمروں کے آگے کہا کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، جبکہ وہ کہتے تھے کہ وہ انہی کے لوگ ہیں۔ وہ باقاعدہ پتہ لگ گئے، ان کی ویڈیوز آ گئیں، ان کی آڈیوز آ گئیں، اور سارا کچھ ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ گیا۔ لیکن خان صاحب نے اپنا دامن جھاڑا اور وہ وہاں سے چل دیے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے۔ اب اس کے بعد جب خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اور وہ پچھلے 6 ماہ سے جیل کے اندر ہیں، تو پھر وہ پروپیگنڈا واریئرز جو پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، انہوں نے انہی قرآنی آیات کا سہارا لے کے، جذبات کا سہارا لے کے، اور اس کے بعد پھر مختلف عمران خان کو ایک ہیرو پیش کر کے، اور عمران خان کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر پیش کر کے دوبارہ ان جذبات کو ابھارنا شروع کر دیں۔ اور ہم آپ کو جگہ جگہ بتاتے رہے کہ جناب یہ دوبارہ 9 مئی کی طرف جائیں گے۔ اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ کہا اور آپ کو بتایا کہ محیط پیرزادہ نے کیا بکواس کی، کہ اس نے پاکستان کو گویا گالی دے دی، اور اس گنجے شیطان وجاد سعید خان نے کیا کہا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا نا کہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ کو جہاں نواز شریف کا جلسہ ہوا ہے 65 میں ہی بھارت کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ تو ان کی اندر کی غلاظت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ مگر آج جب کہ عمران احمد خان نیازی کو 10 سال کی قید بامشقت ہو چکی ہے، اور اب وہ باقاعدہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، یہ وہی جملہ ہے جو یہ نواز شریف کے لیے کہا کرتے تھے۔ اب عمران خان ایک سزا یافتہ مجرم ہے، تو آپ کو کوئی ہنگامہ نظر نہیں آیا، اب آپ کو ٹکر کے لوگ نظر نہیں آئے، وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کا دعویٰ کرنے والے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے، ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے، اور آن لائن احتجاج کر رہے ہیں، اور رو رہے ہیں، اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے منہ چھپائے ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب جو ریاست ہے وہ ان کے سامنے سیدھی ہو چکی ہے، اور ریاست کا ڈنڈا بالکل ویسے ہی چل رہا ہے کہ جیسے اس کو چلنا چاہیے تھا اور جیسا وہ چلا کرتا ہے۔ وہ ٹکر کے لوگ اب دوسرا 9 مئی نہیں کر پائیں گے، اور اب تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہن وہ گلاں نہیں رہیاں، اب وہ باتیں نہیں رہیں، اب ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ کہاں وہ
کہ آپ نے ایک الزام میں گرفتاری پہ ملک کو تباہی کی جانب دھکیل دیا اور آپ ریاست پہ چڑھ دوڑے، اور کہاں یہ کہ اب جب کہ آپ کا لیڈر سزا، دیکھیں سزا کا لدم ہو جانا پھر آگے اس کا چلنا پھر وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آج کی ڈیٹ تک، اب آج 30 جنوری 2024 کو عمران خان ایک سزا یافتہ مجرم ہے جس کو 10 سال قید بامشقت ہو گئی ہے، سڑکوں پہ کوئی نہیں نکلا۔ یہ فرق ہوتا ہے ویڈیو گیمز کھیلنے کا اور باقاعدہ ایک ورکر ہونے کا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی مثال دی نا کہ نواز شریف کے ساتھیوں کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے اپنے قائد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا، اور سینیٹر جہانگیر بدر مرحوم کو جب جنرل ضیاء کے دور میں ٹکٹکی پہ باندھ کے کمر پہ کوڑے مارے جاتے تھے اور ان کی کھال ادھر جایا کرتی تھی تو وہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے تھے۔ لیکن عمران خان کے وہ لوگ کہ جنہیں آپ ٹکر کے لوگ کہتے تھے، وہ تو ریت کی دیوار ثابت ہوئے، وہ بھگوڑے صحافی بھی کچھ تو یہاں سے بھاگ گئے، جو ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اس تلخی کو محسوس کرے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ غلط کہتے ہیں تو جناب آپ پورا حق رکھتے ہیں میرے اوپر انگلی اٹھانے کا، لیکن اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر اس کا جواب دیں کہ بھٹو کے لوگوں نے تو کوڑے کھائے اور نواز شریف کے لوگوں نے تو جیلیں کاٹی، لیکن اپنے قائد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن آپ کے لوگ کچھ تو بھاگ گئے، کچھ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، زمین میں چھپ گئے کینچوؤں کی طرح جو آج تک باہر نہیں نکل پا رہے، کچھ نے معافیاں مانگنی اور عمران خان سمیت پوری تحریک انصاف کے اوپر لعنت بھیج دی، اور باقی روتے ہوئے چیختے ہوئے، کوئی اپنی ماں کے گلے سے مل کے لگ کے رو رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کے گلے سے لگ کے رو رہا ہے، کوئی دھاڑے مار رہا ہے، کسی کا میک اپ اترا ہوا چہرہ آپ نے دیکھا تو آپ کے ہاتھ سے ہی نکل گئے کہ یار یہ کون سے ٹکر کے لوگ تھے، یہ ملک کیا چلائیں گے، یہ تو ایک ذرا سا گرم ہوا کا جھونکا آیا نہیں تو یہ تو ان کی تو زبانیں بھی بدل گئیں، شکلیں بھی بدل گئیں، عقلیں بھی بدل گئیں، اور ان کی وفاداریاں بھی تبدیل ہو گئیں، حتیٰ کہ اس میں سے ایک نئی جماعت نکل آئی۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جو نئی استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے وہی ایکس پی ٹی آئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پی ٹی آئی ایکس پی 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 تھی، اور اس میں پھر جو ڈبل گیمز آپ نے دیکھی وہ دیکھی۔ اعتزاز احسن کو آپ نے، اعتزاز احسن بڑا زمانے ساز آدمی ہے، اعتزاز احسن کو آپ نے عمران خان کے نعرے لگاتے دیکھا اور عمران خان کو باقاعدہ جیل میں پہنچا کے تالا لگا کے چابی پھینک کے وہ دوبارہ آصف زرداری کی گود میں جا بیٹھا، اور یوتھی سمجھ ہی نہیں پائے، یوتھی سمجھ ہی نہیں پائے۔ اب شیرو مروت جو ہے اس کا اپنا اس نے قبلہ بنا رکھا ہے، بیرسٹر گوہر نے اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، اور شعیب شاہین نے اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ لیڈر صاحب کو جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے، بے شک اس کو قلعدم کرواتے پھرے وہ پھر بحال ہو جائے گی، پھر قلعدم ہو جائے گی، پھر نئے کیسز پہ آ جائے گی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن اگین مٹھائیاں نہیں بانٹنی چاہیے تھی۔ آج مکافات عمل ہے، بھٹو صاحب کی پھانسی پہ مٹھائیاں بانٹی گئیں اور پھر انہوں نے ہی جی اے بھٹو کے نعرے لگائے۔ نواز شریف کو اس ملک سے نکال دینے کے بعد مٹھائیاں بانٹ کے یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ اب اگلے جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کے اوپر ہم ہی حکمران رہیں گے، اور آج حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے، اب وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے۔ اب مٹھائیاں بظاہر لیڈرشپ کی حد تک نہیں بانٹی گئی، اگر بانٹی بھی جاتی ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، انہیں ڈیلیور کرنا ہے، عوام تک روٹی پہنچانی ہے، عوام تک کپڑا پہنچانا ہے، عوام تک مکان پہنچانا ہے، عوام تک شیلٹر پہنچانا ہے، پینے کا صاف پانی پہنچانا ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچر دینا ہے، اس ملک کو ترقی یافتہ کرنا ہے، یہاں پہ انرجی کو لانا ہے، یہاں پہ گیس چاہیے، یہاں پہ سستی بجلی چاہیے، یہ زرعی ملک ہے، یہاں پہ ہمیں سستی خوراک چاہیے، بچوں کو دودھ چاہیے، ہمیں نعرے نہیں لگانے۔ تو آپ آج ایک لسٹ بنا لیں ذرا نیوٹرل ہو کے کہ آپ نے اپنی اپنی زندگی میں جس جس کو آتے دیکھا اس میں کس کس نے کیا کیا ڈیلیور کیا، اور پھر اس کا فیصلہ 8 فروری کے انتخابات میں کر لیں، کیونکہ یہ فیصلہ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان صاحب اب ایک سزا یافتہ مجرم ہے، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ دکھ کا مقام ہے کہ دوبارہ عوام کے منتخب کردہ ووٹوں سے سامنے آئی ہوئی ایک شخصیت جو ہے وہ اب جیل کے اندر سڑ رہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کس کا قصور اور کہاں کہاں قصور ہے۔ ریاست سے آپ ٹکر نہیں لے سکتے، ریاست کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو کچھ آپ نے بویا ہے وہ بہرحال ایک دن آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔